आदाब व तस्लीमात लाडले 10वीं जमात के तुलबा व तालिबात। आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालत ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात के हवाले से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो हालत ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमात है, ये आपकी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 161 पर दर्ज है। तो सौदा के वालिद जो थे, जिनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, वो तिजारत की गर्ज से काबुल से दिल्ली आए और यहीं आबाद हो गई। सौदा दिल्ली में ही पैदा हुए, यानी 1713 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और उस वक्त के रस्म व रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। बचपन से ही, लड़कपन से ही बहुत ज़हीन और मौज़ून तबा थे। कुछ वक्त तक शाह हातम के शागिर्द रहे। गैर मामूली सलाहियत और ज़हानत की बिना पर सौदा ने बहुत जल्द अदबी हलकों में नाम पैदा कर लिया और दिल्ली के सबसे मुमताज़ और आला शायर तस्लीम किए जाने लगे। बादशाह वक्त शाह आलम आफ्ताबी उनसे मशवरे सुखन करते रहे। प्यारे बच्चों, सौदा की शायरी का शोहरा सुनकर नवाब शजाउद्दौला ने उन्हें लखनऊ आने की दावत दी, लेकिन किसी वजह से उस वक्त सौदा वहां न जा सके। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद हालात ने सौदा को मजबूर किया और वो दिल्ली को छोड़कर लखनऊ चले गए, जहां नवाब शजाउद्दौला और उनके बेटे नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में खातिर खा पजीराई हुई, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हुई। बाद अज़ां तकरीबन 70 साल की उम्र में लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया 1781 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, पैदा कहाँ हुई? दिल्ली में। कब पैदा हुई? 1713 ईस्वी में। वफ़ात कहाँ हुई? लखनऊ में। कब हुई वफ़ात? 1781 ईस्वी में। सौदा मिजाजन तबअन कसीदे के शायर हैं, लेकिन उन्होंने गज़लें भी कही हैं। उनकी गज़लें भी ज़ुबान बयान की दिल आवेज़ी और लब लहजे के बांकपन, अलबेलेपन की वजह से अलग पहचानी जाती है। उनकी एक अलग इनफरादियत है। उनका एक मखसूस अंदाज़ है कहने का, शायरी करने का, जिसमें दर्दमंदी की जगह शोखी नज़र आती है, सोदो गुदाज की जगह निशात नज़र आता है और सादगी की जगह पुरकारी नुमायाँ है। उनकी शहर आशूब नज़में भी, जिनमें ज़माने की बदहाली पर तंज़ किया गया है, बहुत मशहूर हैं। सौदा ने शायरी की मुख्तलिफ असनाफ़ में, कई असनाफ़ में तबा आजमाई की है। मिसाल के तौर पर गज़ल, रुबाइयाँ, मुस्तज़ाद, क़ितात, तारीख़ें, पहेलियाँ व असूख्त और शहर आशूब सब कुछ कहा है, सब कुछ लिखा है। लेकिन उनके ज़ोर बयान के जौहर कसीदा गोई में खुलते हैं और कसीदा गोई में उनका मर्तबा सबसे बुलंद है। उनके कसाइद शौकत अल्फाज, ताजगी, मज़ामीन, बुलंद ख़याली, बंदिश की चुस्ती और जिद्दत तराकीब की वजह से फसाहत व बलागत के आला नमूने हैं। प्यारे बच्चों, उनका एक कसीदा बउनवाने कसीदा शहर आशूब के नाम से आपके सफ़ा नंबर 162 ता 164 पर दर्ज है। तो ये भी आपके निसाब में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है। उनके इस कसीदा को पढ़ने से पहले, उनके इस कसीदा को समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कसीदा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, लफ्ज़ कसीदा अरबी लफ्ज़ कसद से बना है, जिसके लुग़वी मानी कसद करने के हैं, यानी इरादा करने के हैं। गोया कसीदे में शायर किसी ख़ास मौजू पर इज़हार ख़याल करने का कसद करता है, इरादा करता है। इसके दूसरे मानी मगज़ के हैं, यानी कसीदा अपने मौज़ूआत व मफ़ाहीम के एतबार से दीगर असनाफ़ शेर के मुकाबले में वही नुमायाँ और इम्तियाज़ी हैसियत रखता है जो इंसानी जिस्म व आज़ा में मगज़ को हासिल होती है। फ़ारसी इसी तरह उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुई। जो भी कसीदे लिखे गए
تو یہ فارسی سے اردو میں داخل ہوا۔ اردو میں مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے، بہر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لایا جاتا ہے۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اردو اور فارسی میں کئی 100 اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ اس کے کئی اجزائی ترکیبیں ہیں، مثال کے طور پر تشبیب، گریز، مدح، دعائیہ، یہ قصیدے کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ تشبیب قصیدے کا پہلا حصہ جسے ہم تشبیب کہتے ہیں، اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے۔ تشبیب اس کی شروعات کرتا ہے۔ گریز تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے۔ گریز کی یہ خوبی قرار دی گئی ہے کہ تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر نہایت فطری اور موزوں طریقے سے کیا جائے، یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہے۔ مدح قصیدے کا سب سے ضروری جو جز کہلاتا ہے وہ مدح ہوتی ہے یا مدح سرائی جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھرپور ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں تمہاری مدح کروں گا، یعنی تعریف کروں گا۔ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ قصیدوں میں مدح کا حصہ اکثر تکرار مضامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قصیدے کا آخری جز یا ایک جز ہوتا ہے وہ دعائیہ ہوتا ہے۔ قصیدے کا آخری حصہ دعائیہ ہوتا ہے، اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور درازی عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربی شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ کسی بھی ایسی نظم کو کہتے ہیں جو 7-8 اشعار سے زیادہ کی ہو۔ 5 اشعار سے زیادہ کی بھی ہوتی ہے اور 8 اشعار سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے، اور جس میں کوئی ایک موضوع بیان کیا گیا ہو۔ یہ مفہوم ایک حد تک فارسی اور اردو میں بھی باقی ہے۔ چنانچہ قصیدہ کسی کی برائی میں بھی ہو سکتا ہے اور تعریف میں بھی۔ کسی واقعے کی یادگار کے طور پر بھی قصیدہ لکھا جا سکتا ہے اور کسی غم انگیز یا دردناک حادثے یا بات پر بھی قصیدہ ہو سکتا ہے۔ قصیدے کے مفہوم میں اس وسعت کا فائدہ اٹھا کر سودا نے، جو آپ کی نصاب میں یہاں ان کا قصیدہ شامل ہے، تو اسی وسعت کا فائدہ اٹھا کر سودا نے اس شہر آشوب کو قصیدے کا نام دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہر آشوب کسے کہتے ہیں؟ شہر آشوب کی اصطلاح آج کل ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری اور بد نظمی کا ذکر ہو۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شکست کھا کر ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ دلی شہر میں انگریزوں نے اپنا غصہ خاص طور سے اتارا اور اسے خوب تباہ و برباد کیا۔ اس تباہی پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے جو نظمیں لکھی گئیں ان کو بھی شہر آشوب کہا گیا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، شروع میں شہر آشوب رنجیدگی اور ماتم یا طنز یا غصے پر مبنی نظم نہیں ہوتی تھی۔ اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ شہر یا ملک کی خرابی کا حال شہر آشوب میں مختلف پیشوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سپاہی ہیں تو یوں تباہ حال ہیں، طبیب ہیں تو ان کی زندگی یوں عذاب میں ہے، مدرس ہیں تو ان پر یہ مصیبت ہے۔ سودا نے بھی
یہاں اس رسم کو، اس رواج کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں کئی اشعار کم کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو اشعار آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ان میں بھی کئی پیشوں کا ذکر کیا ہے سعودہ نے۔ تو آئندہ لیکچر میں ہم اسی قصیدہ پر، جس کا نام ہے قصیدہ شہر آشوب، اسی پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔